تھے، تیرے سمیت سب نے کہا اللہ تو راضی ہو جا۔ آسمان سے اللہ تو جلال اپنی جبریل سے کہتا ہے، کائنات کے لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے، تیری امت کو گواہ بنا کے کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب کہتا ہے میں تو تجھے راضی کروں گا۔ میرے محبوب الکریم تجھے راضی کر دوں۔ اللہ اپنے پیغمبر کو راضی کرنے والا، پیغمبر کے امتی، پیغمبر سے محبت کرنے والے، کیوں؟ اور کن لوگوں کے لیے ہے یہ بات؟ کم بولنے والوں کے لیے، فراڈ کرنے والوں کے لیے، میرے جیسے دنیا داروں کے لیے، اپنی زندگی میں مشغول رہنے والوں کے لیے، ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں اور تپتی ہوئی دوپہروں میں 1500 2000 کے لیے اپنا سارا وقت راتوں کو اٹھ کے منڈیوں میں گزارنے کے لیے نہیں۔ صدیقین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1,44,000 صحابہ کا مشن اپنے کندھوں کے اوپر لیا ہے۔ یہ اتنی بات کیا دینے سے؟ ربیعہ بن کعب مصطفیٰ کی خدمت کرتے ہیں، کائنات کے امام کسی پہ نظر ڈال دے، محبت والی نبوت والی نظر ڈالے کسی پہ، مقام و مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں، پتا ہے کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اللہ نے زمین پہ جنت نہیں بھیجی، زمین پہ کہیں جنت نہیں ہے، نہ مکہ جنت ہے، نہ بیت اللہ جنت ہے، نہ حرمین شریف ہے جنت ہے، نہ مسجد نبوی جنت ہے، نہ غار حرا جنت ہے، نہ غار ثور جنت ہے، نہ مصطفیٰ مکہ سے مدینے گئے نہ وہ راستہ جنت ہے، مصطفیٰ جہاں سے گزرتے رہے نہ وہ جگہ جنت ہے، لیکن جنت کون سی ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر نے آسمان سے ینطق عن الہوا والی زبان سے فرمایا اللہ جلال کے پیارے پیغمبر نے کہ اللہ نے ایک جگہ کو جنت کہا ہے، فرمایا کون سی جگہ ہے؟ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے مصطفیٰ نہ مکہ جنت ہے، نہ مدینہ جنت ہے، نہ بیت اللہ جنت ہے، نہ مطاف جنت ہے، نہ صفا مروہ جنت ہے، میرے مصطفیٰ جس جگہ تو زندگی میں دربار نبوت سجاتا رہا ہے، میں کہتا ہوں تیرا رب وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، جس جگہ تو بیٹھا رہا وہ جنت ہے، جہاں فیصلے کیے وہ جنت ہے، جہاں نمازیں پڑھی وہ جنت ہے، صحابہ سے باتیں کی وہ جنت ہے، جس جگہ مسکرائے وہ جنت ہے، جہاں آنسو بہائے وہ جنت ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے گھر سے لے کے اور میری عائشہ کے حجرے سے لے کے میرے بیٹھنے والی جگہ تک درمیان والے ساری جگہ کو اللہ نے جنت بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ والی جگہ ہے، یہاں پہ بیٹھنے والے یہ لوگ 4 قسم کے جنت، اور ان جیسا ہونے کے لیے ان کے مشن کی تکمیل کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، تکلیفیں برداشت کرنا پڑے گی، ٹائم دینا پڑے گا، وقت، ٹائم، پیسہ، اپنی خواہشات کی قربانی، یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اگر ایسے بن کے آؤ گے، ایسا لے کے آؤ گے تو تمہارا رب کہتا ہے یہ کتنا اعلیٰ ساتھ ہے، کتنی اعلیٰ بات ہے، کتنی اعلیٰ جگہ دوں گا، کتنی رفت والے بناؤں گا، کتنی قدر والے بناؤں گا، کتنی منزلت والے بناؤں گا، کتنی شان والے بناؤں گا، کتنے مقام والے بناؤں گا، کتنی سہولیات والے بناؤں گا، کتنی نعمتوں والے بناؤں گا، کتنے پھل عنایت کروں گا، کتنی نعمتیں عطا کروں گا، اپنا دیدار عنایت کروں گا۔ لیکن ہم نے یہ سمجھا یہ ان کی بات نہیں ہے جو مسجد سے باہر ہے، ان کی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے مساجد کو آباد کرنے کی۔ عبد الشیخ عبد المالک نسیم صاحب، بابا جی اختر صاحب، حاجی صاحب، امین صاحب،
اور باقی مجھے سب کے نام نہیں آتے، ابو کاشا بھائی جتنے بھی ہیں سارے، صدیق صاحب یہ میرے بھائی بڑی محنت کرتے ہیں، یہ والے حدیث صاحب ہیں، یہ سفید داڑھیوں والے، یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میں باہر والوں کی بات نہیں کر رہا، ہم اندر والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کر لی ہے، ہم تو لاکھوں لوگوں سے اچھے ہیں۔ یاد رکھیے گا شیطان ایک وسوسہ یہ بھی دل میں ڈالتا کہ ہم تو لاکھوں لوگوں سے اچھے ہیں، یہ دیکھیں ہم مسجد میں 10 لوگ ہیں اور باہر لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھوم رہے ہیں جو نماز پڑھنے نہیں آئے، تو بہت اچھا ہے، اور فلاں 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 قرآن مقدس کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روح سے تجھے تو جنت الفردوس مل گئی۔ قرآن نے بے شک سچ کہا ہے، احادیث نے بے شک سچ کہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں جن کو فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور برمتے ہیں، ہچکیاں بند جاتی ہیں اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، اور عمر ابن خطاب 24 لاکھ مربع میل کے حکمران کہتے ہیں کہیں کسی پیاسے کتے کی وجہ سے اللہ عمر کو نہ پکڑ لے۔ اور ایک عام آدمی بھی کھڑا ہو کے عمر جیسے جنرل بہادر جنرل سپہ سالار امیر المومنین سے پوچھتا ہے یہ تو نے میرے امیر المومنین جی جو جسم پہ کپڑے پہنے ہیں یہ تو اس کپڑے سے ممکن نہیں تھا جو آپ کو مال غنیمت سے ملا۔ کہا عبداللہ جواب دیجیے، کہا میں نے اپنا کپڑا بھی اپنے بابا کو دیا۔ یہ ہے لوگ، اور یہ لوگ روتے ہیں، ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی کیا آپ کو کوئی شک ہے 13 مرتبہ سیدنا عثمان جیسے لوگوں کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہو اور یہ روتے ہو تڑپتے ہو، پتہ نہیں کیا بنے گا، حالانکہ بشارت ہے، یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ احادیث مبارکہ سچی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میری آخری بات کر رہا ہوں میں، آخری ایک بات میری یاد رکھیے گا، جیسے میں نے سب سے پہلے کہا کہ جس کے پاس 5 اسلام کے اراکین والا شناختی کارڈ ہے انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا، کوئی بندہ 1 کروڑ سال عذاب بھگتنے کے بعد اگر جنت میں گیا تو اس کے لیے یہ کیا؟ اگر کوئی میدان معاشر تک صرف عذاب قبر ہی بھگتتا رہا تو کتنی بڑی تکلیف والی بات۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، بعض لوگوں کے فیصلے میدان معاشر کے اندر کریں، حساب کتاب، اور بعض بندے سفارش کے بعد چھوڑے جائیں، اور بعض بندے جہنم کا عذاب بھگتنے کے بعد امت محمدیہ کے لوگ جنت میں جائیں۔ لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن ملک شام میں، اور کبھی عرفات کی بات کہ شاید مختلف روایات کے نزدیک کہ عرب کا یہ شام اور عرفات تک کا علاقہ، یہ اس حصے کو اللہ میدان معاشر میں شامل کرے گا۔ تو میں آپ میں سے بھی بہت سے گئے ہوں گے میں نے یہ سوچا عرفات کے قریب کھڑا ہے تو اتنی شدید گرمی مجھے ایسے محسوس ہو کہ مجھے کسی نے تندور میں کھڑا کیا ہے، گرمیوں کے دن، مئی جون کے دن۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کچھ بھی نہ کرے، نہ جہنم دے، نہ قبر کا عذاب دے، نہ 50,000 سال کا دن دے حساب و کتاب والا، نہ جہنم میں ڈالے۔ اللہ صرف کسی بندے کو یہ عذاب دے دے کہ تو نے 1 ہفتہ اس دھوپ میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کی قسم یہ بھی برداشت نہیں۔ 50,000 سال تو بہت دور کی بات ہے، وہاں پہ جب انبیاء سے سوال ہو تو ایسا تڑپے۔ ایک روایت میں آتا ہے، سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ ویسے ہی سوال کرتے ہیں
کہ عیسیٰ یہ جو تیرے ماننے والے ہیں ان سے تو نے کہا تھا کہ تجھے میرا بیٹا نہیں. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتنے ڈریں گے. سیرت کی کتابوں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بازوؤں کے بالوں کی جڑوں سے خون جاری ہو گیا. کون ہے یہ؟ کون ہے؟ ہم کس بات کی بولی؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم سب اس حوالے سے خوش قسمت ضرور ہیں کہ اللہ نے ہمیں توحید کی نعمت دی ہے. اس حوالے سے خوش قسمت ضرور ہے کہ ہم امت محمدیہ کے فرد ہیں، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اس انعام کا خصوصی طور پہ تذکرہ فرمایا، احسان کا ذکر فرمایا کہ میں نے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو نبی بنا کے میں نے آپ پہ احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. اللہ کہتا ہے میں نے احسان کیا تمہارے اوپر. بے شک ہمارے اوپر یہ احسان ہے. اللہ نے محمد رسول اللہ کی امتی بنایا، اللہ نے توحید پرست بنایا، اللہ نے نمازی بنایا، اللہ نے تبلیغی بنایا، اللہ نے اپنے دین کا کچھ نہ کچھ کام لیا. لیکن میرے بھائیوں، یہ بہت تھوڑا ہے. کوئی کہتا ہے کہ اب میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ دال روٹی چلتی رہے گی، میں آج سے کام نہ کروں. ہم خوب سے خوب تک کی طرف گامزن رہتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان انعام یافتہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں تو اپنی کوششیں کاوشیں کرتے رہنا چاہیے. اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلے دین کو پڑھیں، دین سیکھیں. اللہ کی قسم، حج عمرہ پہ جانے والے لوگوں کو عمرہ کرنے کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں. مجھے ایک بزرگ ملے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو، اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اس سے کہا کہ عمرہ کرنے کا طریقہ معلوم ہے؟ اس نے کہا جی. میں نے کہا چلے میں آپ کو آسان سا بتا دیتا ہوں، آپ بڑا لمبا سیکھ کے آئے ہوں گے. میں نے کہا 7 چکر بیت اللہ کے لگانے ہیں، 7 صفا مروہ کے لگانے ہیں، درمیان میں 2 نفل پڑھنے ہیں، پانی پینا ہے، سر پہ ڈالنا ہے، حجر اسود کے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. بس یہی عمرہ ہے، آخر پہ ٹینٹ کروانی ہے، اس کے علاوہ عمرہ کچھ نہیں. جو آتا ہے کرتے رہنا ہے. تو اس نے جو مجھ سے آگے سے سوال کیا نا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اس نے کہا کہ بندہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، نمازی ہے. اس نے کہا کہ جب میں بیت اللہ کا 1 چکر لگا لوں، پھر میں نے صفا مروہ پہ جا کے 1 چکر لگانا ہے، تب میرا 1 چکر پورا ہو جائے. تو میں نے کہا اللہ اس آنسوؤں والا چہرہ لیے تیری عبادت، تیرا عمرہ سب کچھ قبول کرے، لیکن یہ میرا ویر سیکھ کے دیا ہے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں دین سیکھنے کے لیے اب تو سہولیات بہت ہیں. نیٹ آپ کے پاس ہے، جو مرضی کتاب نکالیں، قرآن پاک کا ترجمہ آپ کے پاس ہے، احادیث، تشریح، شرح، سب کچھ آپ کے پاس ہے، علماء آپ کے پاس ہے. تو آپ دین سیکھیں، اور اپنے کم از کم آپ کہتے ہیں ہم لوگوں تک کیسے جائیں؟ بھائی خود تو سیکھ سکتے ہیں نا، اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں نا. بچے تو آپ کو فالو کرتے ہیں نا، آپ کی بات مانتے ہیں. قیامت والے دن ان لوگوں کا ساتھ لینے کے لیے میدان معاشر میں کھڑے ہو کے یہ تو کہہ لیجیے کہ اللہ میں نے تو جو میرے مطابق تھے میں نے ان کو دین سکھایا ہوا ہے، اور مجھے بھی آتا ہے. آپ نے ان کو بھی نہیں سکھایا. آپ کا بیٹا کھڑا ہو کے کہے کہ ٹھیک ہے بابا جی 5 وقت نماز پڑھنے تو یا اللہ جاتے تھے، لیکن مجھے تو انہوں نے نماز بھی نہیں سکھائی. اللہ کہے گا لے جاؤ گھسیٹ کے جہاں یہ جائے. سب سے پہلے دین سیکھیں.
اس کے لیے آپ کو ہم پابند نہیں کر رہے کہ آپ یہاں پہ آ کے سیکھیں، یہاں پہ آنا اس کا الگ ثواب ہے اور بہت قدر و منزلت والی بات، یہاں بھی آ کے سیکھیں، لیکن بھئی آپ گھر میں ہیں، بیوی سے، بہن سے، بیٹی سے، باپ سے، ماں سے، ضروری نہیں ہے کہ باپ سے سیکھنا ہے، وہ بیوی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، جو بھی پڑھا لکھا ہے اس سے سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد دین سکھانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، اس کے بعد دین سکھانے والے جو ہیں ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں، 3 باتیں۔ اور چوتھی بات، جو دین سکھانے والے ہیں ان سے محبت کا حق ادا، محبت کریں ان سے، یعنی آپ نہ آپ نے دین سیکھا نہ سکھایا، اور نہ آپ نے ان کے ساتھ چلے جو دین سکھانے والے ہیں، اور نہ آپ نے ان سے محبت ہی کی۔ 4 باتیں ہوتی، دین سیکھیں، دین سکھائیں، جو سکھا رہے ہیں ان کے ساتھ چلیں۔ نمبر 4، جو سکھا رہے ہیں ان کے ساتھ محبت کریں، اور جو دین سکھانے والے ہیں ان سے محبت کرنے والی پہلی شخصیات میں کون سی شخصیات ہیں؟ جنہوں نے دین سکھایا، صحابہ کی، صحابیات کی، ان کے ساتھ محبت کریں، اولیاء اللہ سے محبت کریں، یہ دین سکھانے والوں سے محبت کریں۔ اور اس کے بعد ان کی مالی اعانت کریں، اور تیر چلانے والا نہیں، تیر بنانے والا نہیں، تیر پکڑانے والا نہیں، اور تیر لے کے دینے والا اور تیر پہنچانے والا بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شناختی کارڈ ہوگا جو میں نے سب سے پہلے بتایا۔ تو آپ تمام بھائی جو ہیں، اور جو یہ جس میں یہ 5 چیزیں موجود نہیں ہیں، اور وہ کہیں کہ وہ حسن اولئک رفیقا میں بھی شامل ہوں، تو میرے بھائیوں یہ گمان جو ہے نا، اللہ کرے یہ گمان ہمارا پورا ہو جائے، لیکن یہ منزل اتنی بھی آسان ہے۔ پھر اس کا متبادل ہے، تو پوچھا ربیعہ بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری رات خدمت کرتے ہیں، وضو کا پانی مانگتے ہیں، آقا کو وضو کا پانی دیتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث۔ پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر اپنے ساتھ کی دعا دیتے ہیں۔ کہا پھر میری مدد کرو۔ اللہ کے پیغمبر میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا سجدے بہت زیادہ ہیں، ہمارے تو سجدے بھی اتنے نہیں ہیں بھائی، اس لیے جو پلیٹ فارمز ہیں، میں بطل حریت شہزادہ اہل حدیث حضرت علامہ اقتصام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن و سنہ موومنٹ کا فیصلہ آباد کا ذمہ دار ہوں، چیئرمین، ان کی بھی دعوت یہی ہے۔ عبد المالک نسیم صاحب کی بھی دعوت وہی ہے جو علامہ صاحب کی ہے۔ ہماری سب کی دعوت نفاذ قرآن و سنت، ہر شخصیت کے نافذ ہو جائے۔ اختر بھائی کی دعوت یہ ہے، مین صاحب کی دعوت ہے، آپ سب کی دعوت ہے، تو یہ دعوت ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ 5 لوگ اپنا شمار کروائیں تو کون کون ساتھی ہیں، بلکہ یہ بات وہ کریں گے کیونکہ میں وعدہ لینے والا کون، میں تو خود نکما سمجھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اس کو کہتے ہیں وصولی۔ مجھے کہتے ہیں کہ وصولی لینی، میں نے کہا پتہ نہیں چندہ مانگنا ہے، تو میں نے کہا یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے، چندہ تو میں نے کبھی اپنے لیے نہیں مانگا تھا جماعت کی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وصولی یہ لینی ہے کہ جو کچھ بتانا ہے اس سے کہنا یار اس میں عمل بھی کریں۔ سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ آپ سب کو اور ہمیں بھی جنت الفردوس میں محمد رسول اللہ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔